قاری صاحب آپ حضرات کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت سرا میں قافلہ شیطان کا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا تھا اور دل تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے اس کلام کو سنتے رہے، کلام الہی کو برابر سنتے رہے، لیکن یہ وقت کی بے وفائی ہے کہ وقت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں اس کے بعد اگر کسی ذات اقدس کا نمبر آتا ہے اور کوئی ذات ہے اگر اس لائق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس کے بارے میں شاعر نے یوں کہا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو علم شہر ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ میرے عزیزوں، یہ جلسہ اور یہ زمین پر اگنے والے پیڑ پودے اور یہ اللہ جان، یہ تمام چیزیں اگر ہمیں جو ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، تو میرے عزیزوں میں اب ایسے شاعر کو آپ کے سامنے بلاتا ہوں اور نعت کلام کے لیے دعوت دوں گا جو اپنے طرز ترنم میں ایسا جادوئی اثر رکھتا ہے کہ جسے سن کر مرجھائے ہوئے پھول کھل کھل جاتے ہو، اجڑے ہوئے چمن میں بہار آ جاتی ہو، سوکھے ہوئے پتوں میں جان پڑ جاتی ہو، افسردہ کلیوں میں شگفتگی آنے لگتی ہو، غنچے چٹکنے لگتے ہو اور ٹہنیاں گلخیز ہو جاتی ہو۔ جی ہاں میرے عزیزوں، ایسا شاعر کہ اگر کلمہ غرابت اس کی زبان سے ہو کر گزر جائے تو اس میں بھی بلاغت کی چاشنی بھر جائے۔ میں حضرت قاری محمد شہباز صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی دھانوے سے تشریف لائے ہیں، میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ صبح سے بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے بیٹھ جائے، یہ بچے بیٹھ جائے سامنے سے، سامنے اچھا نہیں لگتا، سامنے سے بیٹھ جائے اور مل مل کے آگے کو ہو جائے۔ اور سامنے جو دکان لگائے ہوئے ہیں، میں صبح سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سامنے دکان نہ لگائے کوئی، پھر اگر آپ کو جو ہے یہاں سے ہٹایا جائے گا تو آپ کو بھی یہ بات اچھی محسوس نہیں ہوگی، لیکن ہماری مجبوری ہوگی۔ آپ سامنے کوئی بھی جو ہے دکان لگانے کی کوشش نہ کرے اور جس نے لگا رکھی ہے وہ سامنے سے ہٹا لے، اور ہمارے نوجوان جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، وہ برائے کرم پنڈال میں تشریف لائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ مفتی صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ آپ حضرات جلسے گاہ میں تشریف لے آئے، دوسری نشست باضابطہ شروع ہو چکی ہے۔ تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز ہوا اور مجھے حکم ملا ہے کہ نعت پاک کے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ تو آئیے حضرات، بلا کسی تمہید کے نعت پاک سے قبل حمد باری تعالیٰ کے 2-3 شعر حضر کروں گا۔ آپ حضرات کی بھرپور دعائیں چاہتا ہوں۔ پچھلی جگہ خالی ہے سے پر کر لو تاکہ باہر سے آنے والے پیچھے کی طرف بیٹھیں، کیونکہ ان کا نمبر بعد میں آئے گا۔ جو حضرات پہلے تشریف رکھتے ہیں تو وہ پہلے براہ کرم آگے آگے تشریف رکھیں۔ تو آئیے حضرات حمد کے 2-3 شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا،
کہ رضا